بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین اللہم اغفر لنا جمیعا۔ جی، الداء والدواء کتاب کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس کی ابتدا کے بعد تھوڑا ڈیلے ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو تواتر کے ساتھ ہم جاری رکھ سکیں۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے الداء یعنی بیماری والدواء علاج دوائی، تو بیماری اور اس کے علاج کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے اس میں سب سے پہلے جو انہوں نے بات کی ہے وہ دعا کے بارے میں کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے اوپر جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہوں، وہ مال کے حوالے سے ہوں، وہ اولاد کے حوالے سے ہوں، وہ دنیا کے معاملات کے حوالے سے ہوں، جو بھی معاملہ ہو، ان سب آزمائشوں کا جو سب سے پہلا علاج ہے، جو اس کی سب سے پہلی دوائی ہے جو ہمیں ان سب چیزوں کو دینی ہے، وہ ہے دعا۔ اب دعا کی قبولیت کے اندر کافی چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم دعا ہاتھ اٹھائیں گے اور دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلی تو یہ چیز ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں کچھ چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ جب تک ہمیں وہ رکاوٹیں سمجھ نہیں آئیں گی تو ہم کیسے دعا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو وہ ایک ترتیب سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دواؤں کے اندر یعنی علاج میں جو دوائیاں ہوتی ہیں، ان سب دوائیوں میں سب سے پہلی اور نفع بخش جو چیز ہے، جو دوائی ہے، وہ دعا ہے۔ یعنی ہمیں کسی بھی آزمائش کا مقابلہ دعا سے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو مزید واضح کرنے کے لیے ہمیں بتایا کہ دعا یہ کرتی کیا ہے۔ دعا جو آزمائشیں ہیں ان کی دشمن ہے، یہ ان کو روکتی ہے، دفاع کا کام کرتی ہے۔ دعا آزمائشوں کا علاج کرتی ہے۔ دعا ان کے نازل ہونے سے ان کو روکتی ہے۔ یعنی دفاع تب ہوتا ہے جب نازل ہو جائے، منع تب ہوتا ہے کہ نازل ہی نہ ہونے دے، اور اگر نازل ہو جائے تو پھر وہ ان کو بلند کرنے میں یعنی ہٹانے میں، دور کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام کرتی ہے دعا کہ اگر آزمائش نازل ہو ہی گئی ہے، آ ہی گئی ہے، تو اس کے اثرات کو، اس کے امپیکٹس کو کم کرتی ہے۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت انداز میں اس دعا کی پوری ایک ترتیب بنائی ہے۔ پہلے انہوں نے ہمیں دعا کے بارے میں بتایا صرف، پھر انہوں نے ایک روایت پیش کی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، وہ عماد الدین، اور دین کا ستون ہے، وہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور ہے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جبکہ الحاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، روایت کا ریفرنس موجود ہے۔ اب دعا سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے اس حدیث کو اپنے اس کانٹیکٹ کے ساتھ جوڑا کہ کہ تمام دوائیوں میں سب سے جو بہترین اور نفع بخش دوائی ہے وہ دعا ہے، کیسے انہوں نے اس حدیث کو الدعاء سلاح المؤمن کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے؟ چونکہ جب انسان پر آزمائش نازل ہوتی ہے تو اب وہ فوراً کچھ ریئیکٹ کرتا ہے، جیسے ہمارا دشمن سے مقابلہ ہو۔ اچھا، دشمن لازمی نہیں ہے کوئی جنگ ہو، کوئی بھی، یعنی ہمارا کسی سے بات کرنے میں مقابلہ آ جائے، کسی سے امتحان میں مقابلہ آ جائے، کسی سے جنگ میں مقابلہ آ جائے، کسی بھی قسم کا مقابلہ، تو ہم سب سے پہلے اپنا اسلحہ نکالتے ہیں، اور ہم سب سے پہلے اپنا ایسا اسلحہ نکالتے ہیں جو ہمارے اسلحوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ہم سامنے والے دشمن کو وہ اسلحہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یس، ہمارے پاس یہ ہے، آؤ تو صحیح ذرا تمہیں بتاتے ہیں۔ تو مومن کا اسلحہ کون سا ہے؟ کیا مومن کا سب سے طاقتور اسلحہ ہے؟ مومن کا سب سے طاقتور اسلحہ اس کی دعا ہے۔ اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو فوراً اپنی بات کے بعد پیش کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو قیمتی ترین اسلحہ ہے وہ دعا ہے۔ اب دعا کیا خالی یہ لفظ ہے کوئی دعا ہے، اس کا مطلب دعا کی کوئی ترتیب ہے؟ آج کی اس چھوٹی سی بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کرتی کیا ہے۔ سو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے تین کی سٹیجز بتائی ہیں کہ دعا اصل میں جب بھی ہم مانگتے ہیں آزمائش میں، خاص طور پہ کسی بھی قسم کی آزمائش ہو، دنیاوی ہو، دینی ہو، صحت کے حوالے سے ہو، جسمانی لحاظ سے ہو، اندرونی بیماری ہو، روحانی بیماری ہو، تو دعا کے تین مقامات، تین سٹیجز بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں آزمائش سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، یعنی یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ ہماری دعا اتنی مضبوط ہو
کہ جو آزمائش آئی ہے اس سے زیادہ طاقتور ہو. جب اس سے زیادہ طاقتور ہوگی تو وہ آزمائش پر حاوی ہو جائے گی اور آزمائش کو زیر کر دے گی, آزمائش شکست کھا جائے گی, انسان صحیح سلامت اس میں سے نکل جائے گا. تو اس کا مطلب دعاؤں کے اثرات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ آزمائش سے کمزور ہو, یعنی آزمائش اتری, ہم نے دعا مانگنی شروع کی, ہمیں احساس ہوا اب وہ دعا, آزمائش طاقتور ہے, دعا کمزور ہے, لیکن اس صورت میں بھی دعا فائدے مند ہوگی, نفع سے خالی نہیں ہوگی. وہ جو آزمائش اتری ہے اس کے آزمائش کے اثرات کو ہم پر کم کرے گی. یعنی آزمائش تو آ چکی ہے, تکلیف تو آ رہی ہے, لیکن اس کے احساسات, اس کے امپیکٹس ہمارے ارد گرد میں, ہمارے ماحول میں ذرا وہ کم ہو جائیں گے. وہ آزمائش زائل نہیں ہوگی, جائے گی نہیں, لیکن یہ دعا ہیلپ ضرور کرے گی کہ اس کے اثرات کو ہم کم محسوس کریں. تیسرا کیا ہے کہ آزمائش اور دعا برابر برابر ہو جائے. اچھا, آزمائش سے کمزور اس طرح بھی ہوتی ہے, یعنی آزمائش سے جب کمزور ہوتی ہے تو بعض دفعہ دعا کرتی کیا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنے کے بعد جو آزمائش نازل ہو رہی ہوتی ہے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ نازل ہو چکی ہوتی ہے تو اس صورت میں ہماری جو باڈی ہے اس آزمائش کے اثرات کو ذرا کم لیتی ہے, یعنی آزمائش کی شدت کو بہت کم کر دیتی ہے. تو اس صورت میں جو دعا ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے. تو دعا کے پہلا مقام ہے طاقتور ہو, آزمائش کو اڑا کر رکھ دے, کمزور ہو لیکن ہو ضرور, یعنی دعا ہو ضرور لیکن کمزور ہو آزمائش کی نسبت, لیکن وہ آزمائش کے اثرات کو کم کرتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آزمائش اور دعا برابر برابر ہو جاتی ہے, یعنی آزمائش بھی اپنا زور فل لگا رہی ہوتی ہے اور انسان کی دعا بھی پورا زور لگا رہی ہوتی ہے, دونوں میں ایک مقابلہ ہوتا ہے, دونوں کی طاقت برابر ہو جاتی ہے. اس صورت میں انسان اس آزمائش کے ساتھ لڑتا رہتا ہے, باعث یعنی اجر حاصل کرتا ہے, لیکن وہ اس امپیکٹ کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور ایک دن آتا ہے کہ وہ اس سے نکل جاتا ہے. تو آزمائش کے ساتھ دعا کے 3 مقامات ہیں. اب یہ دعا ہمیں کیسے بینیفٹ دیتی ہے اس کے بارے میں ابن القیم رحمۃ اللہ نے پوری ترتیب بنائی ہے. آخر یہ جو دعاؤں کے سٹیجز ہیں یہ کیا ہیں, طاقتور کیسے ہوتی ہے, ہم دعا کو طاقتور کیسے بنا سکتے ہیں, یا اگر کمزور دعا ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, برابر ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے. یہ پورا انہوں نے ایک ٹاپک لیا ہے جس کو انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کیا. ہم انشاءاللہ اگلے پورشن میں دیکھیں گے کہ دعا کے طاقتور ہونے کا کیا ایفیکٹس ہیں اور یہ کیسے ہماری زندگی کے ساتھ معاملات کو, اور دعا مانگتے کیسے ہیں. یعنی انہوں نے ہمیں اس پوری سیریز میں, سیکوینس میں ہمیں یہ بھی سکھایا کہ دعا مانگنی کیسے ہے, دعا میں پہلے کیا کہنا ہے, بعد میں کیا کہنا ہے, ابتدا کیسے کرنی ہوتی ہے, اخیر کیسے کرنی ہوتی ہے, پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے یعنی پوری کتاب کا میں بتا رہا ہوں کہ دعا سے نکل کے آگے جو ٹاپک ہے کہ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں, آنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں, پھر ان کو اٹھائے جانے کے کیا اسباب ہوتے ہیں, کیا ہمیں ایکشن لینے چاہیے کہ آزمائشیں ہم سے دور کر لی جائیں. پھر وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل, دعا نفع دیتی ہے ہر اس چیز سے جو نازل ہو چکی ہو, ومما لم ينزل, اور اس سے بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی. یعنی ہمیں دعائیں ترک نہیں کرنی چاہیے, ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے, خیر و عافیت مانگتے رہنا چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ آزمائش کب نازل ہو رہی ہے, کیسے نازل ہو رہی ہے, کہاں نازل ہو رہی ہے, کس کیفیت میں نازل ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ تو کوئی آزمائش نہیں ہے, نہیں, یہ جو ارد گرد کی آزمائشیں نازل ہوتی ہیں وہ بھی ہم پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں, تو آخر ان کا مقابلہ بھی تو ہم نے کرنا. مثال لے لیجئے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے بہت سارے میں, آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا آپ کو, آپ کی اولاد بھی ہے, آپ کا گھر بھی اچھا ہے, آپ کے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں تو آزمائش سے پاک ہوں. پہلے تو خیر یہ بھی سب آزمائش ہے, لیکن ہم آزمائش سے بچے ہوئے نہیں ہیں. ہمارے ارد گرد جو آزمائشیں نازل ہو رہی ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہی نازل ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ بے شک آپ پاکستان میں اچھے ہیں لیکن آپ کے حکمران گئے گزرے ہیں, تو وہ بھی ہم پہ ہی آزمائش ہے, تو آخر اس کا مقابلہ بھی تو ہم نہیں کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں دعا مانگنی پڑے گی. تو دعا, اور پھر دعا ایسی آزمائش جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے, کہ انسان کی جو دعائیں مانگنے والا آدمی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے سوال کرنے والا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں کے درمیان اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعاء,
کہ اللہ کے بندو اپنے اوپر دعا کو لازم کر لو، کہ دعا کو ترک مت کرو۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے آنے والے پوائنٹس میں دیکھیں گے کہ دعا مانگی کیسے جاتی ہے، کب کب مانگی گئی دعا بینیفیشل ہوتی ہے، کب وہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ انسان کی دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ہم چھوٹے چھوٹے 5 7 10 منٹ کے کلپس کے اندر دیکھا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔